کر لیں کہ اپنے ماں باپ کی آہوں سے بچا لے خود کو. ثاقب بھائی ملک میڈیا، اپنے ماں باپ کی آہوں سے بچا لے خود کو، کوئی رہبر بھی نہ ہوگا تو کدھر جائے گا. اپنے ماں باپ کی آہوں سے بچا لے خود کو، کوئی رہبر بھی نہ ہوگا تو کدھر جائے گا. اپنے چہرے کو گناہوں سے بھیانک نہ بنا، اپنے چہرے کو گناہوں سے بھیانک نہ بنا، آئینہ سامنے آئے گا تو ڈر جائے گا. پہلے ہم اپنا محاسبہ کریں، جب ان کو الزام دیں، جب ان کو الزام ٹھہرائیں، ملزم ٹھہرائیں، لیکن الزام دوسروں کو دیتے رہے، قصور اپنا نکل آیا. ایسا ہی ہے نا؟ آئیے، مجھے بہت قید کر دیا گیا ہے مجھے، ورنہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں آپ سے بہت دیر تک بات کرتا رہوں، کچھ سناتا رہوں. خیر آئیے، پروگرام کو میں آگے بڑھاتا ہوں. انشاءاللہ میں بیچ بیچ میں آپ کو تازہ دم کرتا رہوں گا، بشرطے کہ آپ زندہ رہیں، سلامت رہیں، میرے ساتھ جڑے رہیں. تیار رہیں گے آپ؟ ہمارے اسی جامعہ کے کچھ بچے ہیں شاہویز گروپ کے نام سے. شاہویز گروپ، یہ بچوں کا مکالمہ ہے غالباً، ایک وہ بہت جو بھی کچھ ہوگا آپ کے سامنے ہوگا. بچے اور بچوں کا جیسے اعلان ہوا تھا کہ وہ ریڈی رہیں، کسی کو بھی کسی وقت پکارا جا سکتا ہے. بچوں کو جاؤ یہاں سے. اچھا بھئی، یہ سامان یہاں سے پیچھے رکھ لو ذرا سا، یہ سامان یہاں سے. شاہویز گروپ آپ اکیلے ہی ہیں کیا؟ یہیں سے شروعات ہوگی؟ اچھا یہیں سے شروعات ہوگی. مائک لیں گے آپ یا ایسے ہی بس؟ اذان پڑھیں گے؟ اذان میں کہتی لوگ اٹھ جانے کو، فجر کا ٹائم ہو گیا. چلو خیر الحمدللہ. کہ پھر دوسرے لوگ یوں سوچے اذان ہونے لگی. ہلو 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 ہلو. شاہویز گروپ کے بعد جو نمبر آئے گا ہماری بچیوں کا، نظم کے لیے نظم کے لیے تیار رہیں سمرین گروپ. ان بچوں کے مکالمے کے بعد، شاہویز گروپ کے بعد بچیوں کا نمبر آئے گا سمرین گروپ. نظم کے لیے وہ تیار رہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فی الحال کم کرو بس. ہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. جماعت کا وقت ہو گیا ہے، امام صاحب ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ مؤذن صاحب کہاں گئے امام صاحب؟ جی مجھے معلوم نہیں، آج اور کے وقت پریشان سے نظر آ رہے تھے. مسجد کے ذمہ داروں کو بغیر بتائے ہی چلے جاتے ہیں. سامنے چیک. ہاں جی آ گئے امام صاحب. رکیے امام صاحب، آپ کو جماعت کا وقت معلوم نہیں ہے؟ سامنے رکھو چہرہ. جی معلوم ہے، صرف 2 منٹ لیٹ ہوا ہوں.
2 منٹ لیٹ کیوں ہوئے؟ جب جماعت کا ٹائم 8:45 پر ہے، آپ 8:47 پر کیوں آئے؟ آپ کو پابندی کا ذرہ برابر بھی فکر نہیں ہے۔ یہاں لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، بڑی مشکل سے وقت نکال کر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے بھی آپ لوگ کبھی جماعت جیسے کھڑی کرو گے تو کبھی دعا لمبی کراؤ گے، کبھی جمعے کے دن بیان لمبا کرو گے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ صحیح طریقے سے نماز پڑھانا ہے تو پڑھاؤ، ورنہ اپنا انتظام کہیں اور کر لینا۔ چلو پڑھاؤ نماز۔ چلو ارے حاجی جی، آپ نے تو ایک مرتبہ بھی یہ نہیں پوچھا کہ آپ اتنے لیٹ کیوں ہوئے، اس کی کیا وجہ تھی؟ بس امام صاحب کے آتے ہی برسنے لگے۔ معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے امام نہیں مزدور رکھ رکھا ہے۔ بتائیں امام صاحب، آپ اتنے لیٹ کیوں ہوئے؟ جی میری والدہ کی طبیعت خراب ہے، انہیں ہاسپٹل میں بھرتی کرنے میں دیر ہو گئی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سن لیا حاجی جی آپ نے کس وجہ سے لیٹ ہوئے امام صاحب؟ امام صاحب لیٹ بھی ہوئے تو صرف 2 منٹ۔ آپ لوگوں کے دلوں میں امام صاحب کا ادب و احترام نہیں ہے۔ آپ لوگ امام کو امام سمجھ کر نہیں رکھتے، نوکر سمجھ کر رکھتے ہیں۔ 6-7 ہزار روپے تنخواہ دے کر اماموں کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے خرید لیا ہے۔ جتنی امام صاحب کی تنخواہ ہوتی ہے اتنا خرچ تو مسجد اور مدرسوں کے ذمہ داروں کے یہاں مہینے کا دودھ آتا ہے۔ حاجی جی آپ کو شاید پتہ نہیں، مسجد سے افضل امام اور مؤذن ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے کعبہ، تیری حرمت اور عزت اپنی جگہ، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر ایک مسلمان کی عزت و آبرو ہے۔ اگر کوئی انسان کو تکلیف پہنچائے تو وہ کعبہ کو ڈھانے سے بڑھ کر ہے۔ آج مسلمانوں پر جو حالات آ رہے ہیں یہ علماء کا خون چوسنے اور ان کا ادب و احترام نہ کرنے کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود سے مخاطب ہو کر فرمایا تجھ سے زیادہ عزت والا ایک مسلمان ہے۔ تو جب ایک مسلمان حجر اسود سے افضل ہے تو ایک عالم دین یقیناً بدر جہاں افضل ہے۔ یہ ذمہ دار حضرات ائمہ مساجد کو کمتر اور مسجدوں کو ان سے افضل سمجھتے ہیں۔ اگر مسجد کی کمیٹی کے پاس کچھ بیلنس بڑھ جاتا ہے تو ان کی سوچ و فکر یہی ہوتی ہے کہ کس طرح اس پیسے کو پیشاب خانہ بیت الخلاء یا ٹائل پتھر میں لگا دیا جائے، چاہے ان کو کوئی چیز بنی بنائی توڑنی پڑے، مگر ان کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ امام مؤذن یا مدرس کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا جائے۔ ہندوستان کی مساجد کے ہزاروں ائمہ کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں یا مسجد کے حجرے میں رہ کر زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، مگر ان مساجدی کمیٹی والوں کو ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ ہاں 2 منٹ لیٹ ہو جائے جماعت میں تو امام صحابہ خون چوسنے کے لیے تیار رہتے ہیں، موقع ڈھونڈتے رہتے ہیں کس طریقے سے امام پر اپنی حکومت چلائی جائے۔ ایسے ذمہ داران مساجد کو خیال رکھنا چاہیے کہ حساب کتاب کا دن اور اعمال تولنے کا ترازو ان کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو علماء اور ائمہ کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب میں بہت شرمندہ اپنی حرکتوں سے، میں معافی چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اب تو اپنے امام اور سارے علماء کی قدر کیا کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ میرے لیے دعا کرنا۔ امام صاحب میں معافی چاہتا ہوں، انشاءاللہ اب تو اپنے امام اور سارے علماء کی قدر کیا کروں گا۔ جی حاجی جی میں نے آپ کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو یقیناً یہ آج کے ماحول پر بالکل